بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں ہاسٹل میں پڑھتی تھی جب میری بڑی بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ میرے والدین نے اس سے رشتہ ختم کر لیا، مگر میں کبھی کبھار ان سے چھپ کر اپنی بہن سے مل لیا کرتی تھی۔ اب تو وہ 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، مگر میں نے آج تک اپنے بہنوئی کو نہیں دیکھا تھا۔ میری بھی شادی ہو گئی تو میں اپنے شوہر کو اپنی بہن سے ملانے لے گئی تو وہ میرے شوہر کو دیکھ کر چیخ اٹھی اور بولی، یہ تو میرا نام ایمن ہے، میں اپنے خاندان کی سب سے لائق اور پڑھاکو لڑکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہر کلاس میں اول پوزیشن لی، اس لیے میرے والدین نے میری طرف سے کئی خواب دیکھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جبکہ میں خود بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ بڑی بہن سمن تھی جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے امی نے اسے ہنر سکھانے کا سوچا اور سلائی سینٹر میں داخل کروا دیا۔ میں نے ایف ایس سی کر لی تو آگے کی پڑھائی کے لیے مجھے اپنے علاقے سے دور جانا پڑتا تھا، پھر روز روز کے کرائے بھی تو تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چند ماہ میں ہاسٹل میں ہی گزار لوں گی۔ ابو نے بھی اجازت دے دی، مگر سمن نے سخت اعتراض کیا تو وہ کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایمن کو گھر سے دور کرنے کی، آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو مسکرا کر بولے، سمن تم فکر ہی کیوں کرتی ہو؟ مجھے اپنی دونوں بیٹیوں پر بہت یقین ہے، میں تم دونوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ ابو کی اس بات نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ میں ہاسٹل چلی گئی تو دن رات محنت کرنے لگی۔ میں نے ہاسٹل کا کرایہ نکالنے کے لیے چند بچیوں کو ٹیوشن دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ میرا پہلا سیمیسٹر ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر کے حالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، عجیب تناؤ سا تھا۔ سمن بھی کسی سے بات نہ کرتی، سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی تو وہ بولی، یہ ایمن تم تو جانتی ہو نا، سمن کا بچپن میں ہی رشتہ پھپھو کی طرف ہو گیا تھا۔ اب وہ شادی کی تاریخ مانگ رہی ہیں، مگر اس نے گھر میں الگ ویلا مچا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے زہر کھا لوں گی مگر شہیر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ میں اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ تو شہیر کو بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا کہ میں ضرور سمن کو سمجھاؤں گی۔ میں سمن کے پاس گئی تو وہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں بولی، سمن میری بات سنو، تم نے شہیر بھائی سے شادی کے لیے انکار کیوں کر دیا ہے؟ وہ بولی، مجھے پسند نہیں ہے ایف اے پاس شہیر، میں کسی اور جگہ پر اچھی جگہ پر شادی کروں گی۔ میں حیران رہ گئی تھی اپنی بہن کی بات سن کر۔ میں بولی، سمن تم نے بھی تو میٹرک کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی نا، پھر شہیر بھائی میں کیا خامی ہے، اچھا کماتے ہیں، پیارے بھی ہیں۔ سمن نے ناول ایک طرف پٹک دیا اور بولی، اگر اس میں اتنی ہی اچھائیاں ہیں تو تم خود کر لو نا شادی اس سے، میری جان چھڑوا دو اس سے۔ وہ تو تم کسی ڈاکٹر سے بیاہ کرو گی، گاڑیوں میں گھومو گی اور میں ساری زندگی 100 روپے کی بچت میں گزار دوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں مسکرا کر بولی، سمن تم بلا وجہ اپنا دل میلا کر رہی ہو، میرے نصیبوں میں نہ جانے کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارو۔ سمن ایک دم سے اٹھی اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا اور اندر سے کمرے کو بند کر لیا۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تو میں واپس ہاسٹل چلی گئی۔ پہلے سیمیسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا، میں نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ میرے اساتذہ مجھ سے بہت خوش تھے، وہ جانتے تھے کہ یقیناً کچھ بن کر ہی ستارے سے نکلوں گی۔ ایک شام میں بچیوں کی ٹیوشن پڑھا رہی تھی تو مجھے کسی لڑکی نے آ کر بتایا کہ تمہارے گھر سے تمہیں ملنے آئے ہیں۔ میں بہت حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر ملاقات والے کمرے میں گئی تو سامنے ہی ابو بیٹھے ہوئے نظر آئے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ چند دنوں میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں بولی، ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اٹھ کر میرے گلے آ لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، ایمن اپنا سارا سامان اٹھا لو۔ میرے دل میں ڈھیروں سوال آئے تھے، مگر میں اب ابو کی حالت دیکھ کر چپ کر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے سارا سامان اٹھایا
اور چھٹی لے کر گھر چلی گئی۔ میں گھر پہنچی تو امی بہن ڈال ڈال کر رو رہی تھی۔ وہ بولی ہائے میری سمن۔ میرے دل پر ایک دم سے بجلی گری تھی۔ میں بولی امی کیا ہوا سمن کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابو بولے ہاں ایمن پتر وہ تو ٹھیک ہے مگر ہمیں ہمیشہ کے لیے بیمار کر گئی ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے والدین کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ دیکھو وہ ہمیں بدنام کر کے گئی ہے۔ میں تو کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سمن اس حد تک چلی جائے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے والدین کو سنبھالا تھا۔ ہمارے محلے والے لوگ تعزیت کے نام پر ہمارا دل جلانے چلے آتے تھے۔ کوئی کہتا اپنی سمن ایسی تو نہیں لگتی تھی، تو کوئی کہتا سمن تھی ہی عجیب سی۔ میں نے خود سے گلی میں لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھی، مگر یہ باتیں میرے والدین کے دل پر بجلی کی طرح گرتی تھی۔ ایک دن میں نے بھی غصے میں آ کر تعزیت کرنے والوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ سمن گھر سے بھاگی ہے، مری نہیں ہے، مرنے والوں کی تعزیت کرتے ہیں۔ بھاگ جانے والوں پر تو لعنت ملامت کی جاتی ہے، اور خدارا آپ لوگ یہ لعنت ملامت اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی کیا کریں۔ میری تعلیم کا بھی کافی خرچ ہو رہا تھا، مگر میں کیسے ان سے کہہ دیتی کہ میں جا رہی ہوں خود کو سنبھالنے۔ میں نے اپنے پروفیسر سے بات کر لی تھی، انہوں نے چھٹی بھی دے دی تھی۔ آہستہ آہستہ جب میرے والدین کے زخم سلنے لگے تو میں نے ابو سے واپس ہاسٹل جانے کی اجازت مانگ لی تھی، مگر ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے بیٹی مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو، میں اب تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے کسی پر بھی اب یقین نہیں رہا۔ میری بیٹی نے میرا مان توڑ کر میرا سر نیچے کر دیا ہے اور مجھے رسوا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل آئے تھے، اور انہی آنسو میں میرا ڈاکٹر بننے کا سپنا بھی بہہ گیا تھا۔ اب میں سارا دن گھر رہتی، امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی۔ مجھے جو ہی رات ہوتی تو میں سب سے چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ غلطی میری بہن نے کی تھی، سزا مجھے مل رہی تھی۔ ابو کہتے تھے کہ وہ مناسب سا رشتہ ڈھونڈ کر مجھے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے ہیں، مگر اب ہمارے گھر مناسب رشتہ آنا کہاں سے تھا؟ ابو پھپھو کے گھر بھی گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ بڑی بیٹی نے وفا نہیں کی، آپ چھوٹی بیٹی کو ہی بہو بنا لیں۔ پھپھو نے ابو کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بولی ایک لڑکی کی تربیت ایسی ہے تو دوسری بیٹی کی کیسی ہوگی؟ خیر سمن کے جانے کے بعد زندگی ہم پر بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ہر کوئی مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، میری خالہ کہہ رہی تھی لگتا ہے اس نے بڑی بہن کی طرح یونیورسٹی میں گل کھلائے ہیں، تبھی تو باپ نے بھی اسے گھر پر بٹھا لیا ہے۔ ابو یہ تانے سن سن کر بیمار پڑ چکے تھے، کہیں آتے جاتے بھی نہیں تھے، سارا دن گھر میں پڑے رہتے تھے۔ گھر میں غربت چھا گئی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے محلے والی آنٹیوں سے کہہ دیا تھا کہ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں، آپ انہیں میرے پاس بھیج دیا کریں۔ سب نے میرے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پر نہیں بھیجیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں ایک خراب لڑکی تھی، اور جب استاد کا کردار ہی خراب ہو تو وہ بچوں کو کیا پڑھا سکتا ہے۔ خیر میں نے ابو کی منتیں کر کر کے ایک اسکول میں جاب کر لی، لیکن زندگی کے امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ اسکول میں بریک کا وقت ہوا تو میں بھی کچھ کھانے کے لیے کینٹین چلی آئی تھی۔ کینٹین پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری بہن سمن تھی۔ میں اسے پورے 1.5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی، جبکہ میں چپ چاپ واپس اپنے کلاس روم میں آ گئی تھی۔ چھٹی ٹائم میں نے سمن کو جا کر پکڑ لیا تھا، وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے بھی آج دل کی بڑھاس نکال لی تھی اور خوب روئی تھی۔ میں بولی سمن تمہارے جانے کے بعد ابو بھی یوں ہی میرے گلے لگ کر روتے رہتے تھے۔ سمن بولی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا، تم سے حسد کیا، مجھے نہ جانے ہو کیا گیا تھا۔ پھپھو کا بیٹا شہیر اتنا بھی برا نہیں تھا، کم از کم میرے موجودہ شوہر سے تو اچھا ہی تھا نا۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکھٹو ہے، وہ سارا دن گھر پر پڑا آرام کرتا ہے۔ میرے سسر نے مجھ پر ترس کھا کر اسکول میں کینٹین پر لگوا دیا ہے، وہ کہتے تھے کہ میری بہو اپنے کمائے، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ میرا شوہر مجھ سے سارے پیسے لے لیتا ہے۔ ایمن تم سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، تم پلیز گھر میں کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں یا تم مجھ سے ملی ہو۔
میں ہنس کر بولی، سمن فکر نہ کرو، میں دوبارہ سے اپنے والدین کو اذیت سے گزارنا نہیں چاہتی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو پتا چلا کہ کینٹین والی لڑکی سمن کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بے انتہا دکھ ہوا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ دکھ اور غم تو زندگی کا حصہ ہیں۔ خیر، ہر روز میرے لیے رشتہ آتا مگر پھر انکار ہو جاتا۔ اسی طرح میری زندگی کے کئی سال تباہ ہو چکے تھے۔ ابو اب بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئے، وہ بڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، اپنے باپ کو معاف کر دینا میری بچی، میں نے سمن کا بدلہ تجھ سے لے لیا، تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال تباہ کر دیے، اب تک تو تم نے ڈاکٹر بھی بن جانا تھا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، کاش میں یہ سب نہ کرتا، مگر میں ڈر گیا تھا میری بچی، مجھے خوف آتا تھا کہ اگر تم نے بھی غلطی کر لی تو ہمارا کیا ہوگا، ہم دونوں تو جیتے جی ہی مر جاتے، تم ہی تو ہماری زندگی کا سہارا تھی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح تم لوگوں کے سامنے سچ سور کر آتی ہو، مگر لوگ فقط تمہیں اس لیے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں کیونکہ تمہاری بہن کا کردار داغدار ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے جہاں کوئی ہمیں پہچاننے والا نہ ہو۔ میں بولی، ابو میری جاب؟ ابو بولے، مجھے جاب سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو بس تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی ابو کے ساتھ ضد نہیں کی تھی، کبھی ان کی بات کو کے آگے انکار نہیں کیا تھا، اس بار بھی میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی تھی۔ ہم ایک نئے علاقے میں آ کر بس چکے تھے، ہمارے ارد گرد کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ میری بہن گھر سے بھاگ کر گئی تھی، میرے ابو کو تانے دینے والے بھی کوئی نہیں تھا، مگر سکون ہمیں پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ انسان اپنی جگہ تو تبدیل کر سکتا ہے مگر اپنی اذیت نہیں بھول سکتا۔ دنیا والے بے شک نہ جانتے ہوں کہ سما نے ہمارے ساتھ کیا کیا، مگر ابو تو جانتے تھے نا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ خیر، ادھر آ کر بھی ابو نے میرے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ میں جوان تھی، حسین بھی تھی، مگر اب عمر ڈھلتی جا رہی تھی، لوگوں کو میرے چہرے پر جھریاں نظر آ ہی جاتی تھی۔ ہم نے بڑا کٹھن وقت دیکھا تھا، خیر میرا رشتہ مل ہی گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرا ہونے والا شوہر ڈاکٹر تھا۔ امی انتہا خوش تھی، جبکہ میرے احساس تو اسی دن مر ہی چکے تھے جس دن میں نے ڈاکٹر بننے کے سپنے کو دفنا دیا تھا۔ میری شادی اگلے ہی ماہ تھی، اس لیے امی کے کہنے پر میں بازار چلی جاتی اور کوئی ایک آدھ چیز اپنے جہیز کے لیے خرید لاتی تھی۔ آج بھی جب میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی تب مجھے ایک دکان پر سمر نظر آئی، اس کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے، وہ بے انتہا خوش تھی، اس کے پاس دو ہنستے کھیلتے بچے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ جس انسان سے گناہ سرد ہو جاتا ہے وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر پیچھے رہ جانے والے ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں۔ میں اپنے ہی سوچوں میں گم تھی جب مجھے کسی نے آواز دی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سمن میرے سامنے کھڑی تھی، وہ مجھ سے گلے ملی اور امی ابو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں بولی، سمن تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ ہنس کر بولی، ایمن تم جانتی ہو کیا میرے شوہر ڈاکٹر؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اس کی چھوٹی بیٹی رونے لگی اور وہ اس کی جانب لپکی تو میں دکان سے باہر نکل آئی تھی۔ میں سمن سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کے لیے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کا شوہر ڈاکٹر بن ہی گیا تھا۔ میری یہ سمن سے دوسری ملاقات تھی، میں نے آج تک اس کے شوہر کے بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی، اس کے ملاقات اس لڑکے سے کیسی ہوئی تھی، آخر وہ کون تھا جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں رول دی تھی، ان کی جوانی کھا لی اور ان کو بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے تو سمن کے بچوں سے پیار بھی نہ کیا تھا، یہ تو سمن کی بات تھی، میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں بیاہ کر سسرال آ چکی تھی، میرے شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا، تب کہیں جا کر میں نے اس پر نظر ڈالی، وہ بے انتہا خوبرو تھا، انہوں نے میری بھی تعریف کی تھی۔ وہ بولے، ایمن میں نے سنا ہے کہ تم نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی مگر بیچ میں چھوڑ کیوں دی تھی؟ مشکل لگا تھا پڑھنا؟ میں ہنس کر بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس میری بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی اس لیے ابو نے میری پڑھائی چھڑوا دی۔ میرے شوہر نبیل ایک دم سکتے میں آ گئے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے، مجھے لگا آج سے میری زندگی شاید جہنم بن جائے گی،
مگر جب نبیل بولے تو مجھے ان کے الفاظ پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بولے "I'm so sorry، میں نے آپ کے زخم ہرے کر دیے ہیں۔ مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہوتا تو کبھی بھی یہ بات آپ کے سامنے نہ کرتا۔ کہتے ہیں نا کہ بعض انسان آپ کے غموں کا مداوا بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ نبیل بھی ایسے ہی انسان تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، ایک ایسا سچ جسے جان کر میری ذات کے پرچے تک اڑ گئے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ میری زندگی کے امتحان ختم ہو چکے ہیں، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میرے امتحان کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ میں اور نبیل ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ وہاں سے لوٹے تو مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے۔ ایک دن میں اور نبیل ایک مال میں شاپنگ کر رہے تھے جب میری نظر سمن پر پڑی تھی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، اب خوشیاں مجھے مل چکی تھی، اس لیے میں نے سمن کو بھی معاف کر دیا تھا، اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ میں نے سمن سے بات چیت کی اور اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر نبیل کو آواز دی کہ میں سمن سے انہیں ملوا دوں، مگر نبیل جیسے ہی سامنے آئے سمن چیخ پڑی، بولی یہ تو میرا نام سمن ہے۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی، اس لیے بڑی لاڈلی بھی تھی۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، مجھے ہر وقت فیشن کی پڑی رہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ میری چھوٹی بہن بہت لائق تھی، ہم سب بے انتہا خوش تھے، مگر میں جو بڑی ہوتی گئی میرا دل گھر سے اکتانے آ لگا تھا۔ جب ایمن روز گھر سے تیار ہو کر نکلتی تو میرا دل بھی للچانے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس سے جلنے لگی تھی۔ ایمن ہاسٹل میں چلی گئی تو بس میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی، جبکہ ایمن تو موج مستی کرتی تھی۔ میری منگنی شہیر سے ہوئی تھی۔ پھوپھو ہر روز شادی کی ڈیٹ لینے پہنچ جاتی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ آتا تھا ان پر، اور وہ یہ سب فقط اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اب ان سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنے گھر بہو نہیں بلکہ ملازمہ لے کر آنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس شادی کی بہت مخالفت کی تھی۔ ابو کے پاس ایک موبائل تھا، میں نے بھی ضد کر کے موبائل لے لیا تھا۔ میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا اور مختلف لوگوں سے دوستیاں کرنے لگی۔ مجھے کچھ ہی دنوں میں لڑکوں کی ریکویسٹ آنے لگی جو میں نے قبول کر لی تھی۔ ایک لڑکے سے تو اب گپ شپ بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ مجھے بیٹھے بٹھائے میری قسمت کھلنے لگی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے اپنی کتابوں کی تصاویر بھی بھیجتا تھا۔ اس کی کتابیں بھی بالکل ایمن کی کتابوں جیسی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں بولی میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ اس نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کی آفر کی جو میں ٹھکرا نہ سکی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک ہفتے کے لیے اپنے دوست کے گھر رکھا۔ پھر ایک صبح میں اٹھی تو میرے سرہانے خط پڑا تھا جس پر اس لڑکے نے لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بھول جانا۔ یہ سب پڑھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں کیسے اس لڑکے کو بھول سکتی تھی؟ میں نے تو اس کی خاطر ذلت کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے فیس بک سے اس لڑکے کا پتہ نکالا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ لڑکا تو مجھے دیکھ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو ساری بات بتا دی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے قبول کر لیا تھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر تو ایک نمبر کا نکھٹو ہے۔ وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ اس کا بھائی ڈاکٹر بن رہا تھا۔ میرے سسر نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا، مجھے اسکول میں کینٹین پر بھی لگوایا۔ آخرکار میرے سسر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے شوہر نے کام نہ کیا تو وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اسی ڈر سے میرے شوہر نے کام شروع کر دیا تھا۔ میرا دیور ڈاکٹر بن گیا تو اس نے ہمیں علیحدہ گھر لے دیا۔ 2 بچوں کے بعد آخر میرے حالات ٹھیک ہو ہی گئے تھے۔ میرے دیور کی شادی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے ساری بری اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، مگر مائیوں کی رات میرا پیر مڑ گیا تھا اور میں گر گئی۔ میرا تیسرا حمل ٹھہر نہ سکا۔ میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوئی تو پتہ چلا کہ میری دیورانی امید سے ہے، اس لیے ملنے نہ گئی کہ پتہ نہیں میرا ملنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آج تم جس لڑکے سے مجھے یہ کہہ کر ملوا رہی ہو کہ یہ تمہارا شوہر ہے، دراصل یہ تو میرا دیور ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ دنیا گول ہے۔ ہم بہنیں یوں مل چکی تھی
میرے سسر نے میرے والدین اور بہن کی صلح کروا دی تھی۔ یوں ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں رونقیں اور خوشیاں واپس آ چکی تھی۔